बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, इस तरह मुस्कुरा रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नाजरीन, मैं हूं आप लोगों की होस्ट, आपकी दोस्त, आप सबकी फेवरेट कहकशा फैसल, और आप लोग मुलाहिजा फरमा रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। जी हाँ जनाब, कैसी ईद गुजारी? आज ईद तो खत्म हो चुकी है, ईद का चौथा दिन है। यूजुअली 3 ईदों में हमारी ईद जो है ईद कुर्बा खत्म हो जाती है, लेकिन इस दफा की ईद कुर्बा जो है वो बहुत स्पेशल थी। वो किस तरह से स्पेशल थी? क्योंकि हमारे घरों में लाइट नहीं थी, हमारे यहाँ बारिश बहुत हो रही थी। बारिश में जो है वो लाइट का ना होना, और आपके घरों के नीचे जो है इतना इतना पानी जमा हो जाना। जो लोग ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं उनकी जिंदगी जो है वो किसी अजाब से कम नहीं थी। किस तरह जो लोगों ने 3 दिन की अजियत गुजारी है। फिर भी मैं शाबाश कहना चाहूंगी कि हम लोग कराची वाले जो है ना, बहुत मतलब सोशल मीडिया के शेर है हम लोग। जो भी बात होती है सोशल मीडिया पे, जो भी बात होती है सोशल मीडिया पे, मतलब इतने इत्मीनान से, जितने इत्मीनान से हम लोग बैठे हुए हैं, कोई अपने लिए भी आवाज नहीं उठा रहा। मतलब आप लोग बाहर सड़कों पे क्यों नहीं आ रहे? क्यों हम लोग ऐसे बैठे हुए हैं? हमारे यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है, बोलने वाला नहीं है। ईद का जो दूसरा दिन होता है वो यौम ससुराल मनाया जाता है। इस दफा तो ये हद हो गई कि यौम ससुराल भी नहीं मनाया गया इस बारिश की वजह से और लाइटों की वजह से। और कुर्बानी भी लोगों ने बड़े मसाइल से की। मतलब जिसको जहां जगह मिली, फुटपाथ पर जगह मिली वहां पर की, जिसको अपनी बिल्डिंग की साइड पर जगह मिली, कॉरिडोर में जगह मिली वहां पर की। लोगों ने अपने घरों तक में कुर्बानियां की हैं, क्योंकि ये तो फरीजा का अंजाम देना था। लेकिन जो हालात थे वो बहुत ही वर्स्ट थे। पूरा कराची डूबा हुआ था। मैंने जो सोशल मीडिया पे वीडियोस देखी हैं मैं हैरान थी। और जो मेरे घर का एतराफ की अगर मैं बात करूं तो इतना इतना पानी था, मतलब 28 से ऊपर तक पानी था। और अगर आपके इस घर में कोई ऐसी कोई अल्लाह माफ करे कोई इमरजेंसी हो जाती है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप घर से बाहर नहीं निकल सकते। ये दूसरे और तीसरे दिन का अहवाल है कि अल्लाह माफी के बस ऐसा लग रहा था कि अल्लाह पाक अब बारिश ना हो। इस कदर खौफजदा हो गई थी मैं और मेरी पूरी फैमिली, क्योंकि 2 दिन तक हमारे घर में लाइट नहीं थी। लाइट ना हो, मोबाइल चार्ज ना हो, आपको एक ऐसा लगता है। और ईद का इतना बड़ा ओकेजन जो हम पूरे साल इंतजार करते हैं, ईद कुर्बान की एक अपनी खुशी होती है, बड़ी ईद होती है, बड़ी ईद की बड़ी खुशियां होती हैं। लेकिन इस दफा बड़ी ईद की बड़ी खुशियां मलिया मेट हो गई। किस वजह से? हमारे एक तो हालात, अगर बारिश होती, बारिश का निकासी का निजाम सही होता, पानी नहीं ठहरता, तो लोग जो है वो खुशियां मनाते, क्योंकि हम लोग तो छोटे छोटे मौके ढूंढते हैं। लेकिन बारिश होने से जो मतलब माहौल में देखा गया, पानी देखा गया। और मैंने एक चीज और देखी कि लोगों ने अलाइशे जो है, वो जो पानी का ढेर था, वो अलाइशे पानी के ढेर में डाली। मैंने खुद अपनी आंखों से ये विटनेस किया है कि लोग जो है ना अलाइशे डाल रहे थे, गायों के सर उनको पानी में डाल रहे थे। और उनको ये ख्याल नहीं था कि ये नालों में जाएंगे तो फिर नाले भरेंगे, फिर उबलेगा कराची, फिर जो है वो मसाइल। मतलब दूर की नहीं सोचते, हर कोई अपना सोच रहा है कि यार बस इसको हमारे घर के आगे से हटाओ, पानी में बहा दो। वो कसाई को पैसे दे रहा है कि भाई 500 रुपए देके यार इसको हमारे घर के आगे से हटा दो। वो कसाई, जाहिर सी बात है आजकल महंगाई इतनी, हर किसी को पैसे चाहिए होते हैं। वो पैसों के लिए जो उन्होंने अलाइशे उठा के वहां से फेंक दी। और मैं ये देख के मेरा दिल ऐसा बंद हो रहा कि अल्लाह पाक के जाके पानी में जाके नालों में भरेगी। और जो सर है वो गाय का सर अच्छा खासा बड़ा होता है। और जानवर, कुर्बानी के जानवर की एक तरीके से बेअदबी भी होती है ये, कि आपने कुर्बानी की इतने नाज से, इतने उससे उसको पाला और फिर कुर्बान किया अल्लाह की राह में, और आपने फिर उसका सर इस तरह से फेंक दिया। ये थोड़ा ख्याल किया करें। इस दफा तो खैर हमेशा होता था कि जब खून होता था सड़कों पे तो चूना डाल दिया जाता था, लेकिन इस दफा चूने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि अल्लाह पाक ने बारिश बरसा दी। वो रहमत की सूरत में अल्लाह पाक ने बरसाई थी, लेकिन हमारे लिए जो वो जहमत बनी, पूरा डिफेंस डूबा हुआ है। डिफेंस वालों ने 3 दिन जो है बगैर बिजली के काटे। वर्स्ट सिचुएशन थी वहां पर। जो 32 घंटे मैंने सुना अपने दोस्तों से कि 32 घंटे वहां पर लाइट नहीं थी। 24 और 24 जितने घंटे होते हैं, 2 मतलब मुझे मेरा मैथ्स थोड़ा सा वीक है, 24 और 24 48 आवर्स होते हैं आई थिंक। मेरे घर में भी लाइट नहीं थी। मैं इस कंडीशन में थी कि मुझे अब खौफ आ रहा था कि अब अल्लाह ना करे अगर बारिश हो गई और के इलेक्ट्रिक की गाड़ियां आराम से घूम रही हैं, आप उनको बोलेंगे यार हमारे घर में लाइट नहीं है, वो कह रहा हाँ सबके घरों में नहीं है, आपके भी आ जाएगी। पूरा एरिया हमारा जो है वो अंधेरे में डूबा हुआ था। और अभी भी कराची के बेशतर इलाके हैं जहां पर बिजली दस्तयाब नहीं है। मतलब हद होती है, हद होती है, बस अब हद ही हो चुकी है। लेकिन हम क्या करें, हम बड़ा दिल रखते हैं, हम मुस्कुरा कर जो है हर तकलीफ का सामना करते हैं। हमने ईद जो है अपनी इस तरह से मनाई, कोई बात नहीं, हम अगली ईद का इंतजार करेंगे। अगली ईद पे भी ऐसा कुछ हुआ तो फिर हम उससे अगली ईद का इंतजार करेंगे, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन है नहीं ना, हम कुछ और कर नहीं सकते। तो बस इसी तरीके से आप अपनी जिंदगी को गुजारते रहे। मेरा शो करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना होता है कि जब ईद गुजर गई, बातें गुजर गई, तो आपको ये पूरा डेली जो था ना, मैंने आपको वो अहवाल सुनाया जो 3 दिनों में गुजरा।
پہلی عید کس طرح سے گزری, دوسری عید کس طرح سے گزری, آپ لوگوں نے کیا کیا لوازمات جو ہے وہ کھائے, کیا کیا آپ کی امیوں نے بنایا, دادیوں نے بنایا, نانیوں نے بنایا, چاچی مامی کے گھر سے کتنا کتنا گوشت آیا, آپ کے گھر میں باربیکیو کس طرح سے ہوگا, اور کلیجی کس کس نے کھائی, اچار, گوشت, مٹن, کننا, پائے تو خیر میرے خیال سے تھوڑے دنوں بعد بنتے ہیں کیونکہ ابھی تو موسم ایسا ہے کہ پائے کی ابھی ضرورت نہیں آئی ہے. تو جو ساری آپ نے جس طرح سے عیدیں گزاری ہیں ہم تمہارے ساتھ شیئر کریں. مجھے یقین ہے کہ اس عید میں جو بھی کنڈیشنز تھی کہیں نہ کوئی ایسا وقت تو گزرا ہوگا جو آپ کو لگا ہوگا کہ ہاں یار ہم نے الحمدللہ اچھا وقت گزارا. اور ان لوگوں کو میں سیلیوٹ پیش کرتی ہوں جو کہ اس حالات میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, اور جو کہ کرنا چاہیے لیکن اپنے لیے آواز اٹھانی چاہیے, ہمیشہ یہ بولنا چاہیے. سوشل میڈیا کے شیئر ہم لوگ بن کے رہ گئے ہیں, بس سوشل میڈیا پہ ویڈیوز جو ہے ہم ایک دوسرے کو شیئر کرتے رہتے ہیں کہ یار دیکھو یہ ہو گیا, کہ یار دیکھو وہ ہو گیا, لیکن ویسے کوئی عملی جامہ نہیں پہنا رہا نا, کوئی بھی نہیں پہنچا رہا. آپ سڑکوں پہ آئیں, احتجاج کریں, پناہ مت احتجاج کریں, بولیں کہ یار یہ کراچی کو کیا بالکل لاوارث سمجھ لیا گیا ہے, ہماری کوئی سننے والا نہیں ہے, کوئی بولنے والا نہیں ہے. لیکن جب ہوگا جب آپ بولیں گے, دیکھیں میں تو اپنا پلیٹ فارم یوز کر رہی ہوں, میں یہاں پر ہوتی ہوں تو میں اپنے پلیٹ فارم کی جانب سے آواز بلند کر رہی ہوں کہ آپ لوگ سب سوچیں اس بارے میں, اور سوچ کر ذرا غور کریں, اپنی حالات پہ غور کریں, کیونکہ جب تک اللہ پاک بھی جو ہے وہ آپ کے حالات نہیں بدل سکتا جب تک آپ محنت نہیں کریں گے. تو آپ کو محنت کرنی ہے, اپنے لیے دعا کریں, اپنی پوری قوم کے لیے دعا کریں, اور پھر سے جو ہے وہ 14 تاریخ سے 17 تاریخ تک بارش کا اسپیل آئے گا, اور مجھے پتا ہے کہ پھر سے وہی ہوگا. وہ سارے وعدے, وہ سارے دعوے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے, بجلی کا نظام بھی درم برہم ہوگا, اور یہ جو نکاسی کا نظام ہے یہ تو کراچی میں میرے خیال سے اویلیبل کہیں ہے ہی نہیں نا. اسلام آباد میں ہمیشہ بہت بارشیں ہوتی ہیں لیکن وہاں پر پانی نہیں رکتا, پانی نہیں ٹھہرتا. وہ کون سی ٹیکنالوجی یوز کرتے ہیں, وہ لوگ تو چائنا سے نہیں لے کے آئے نا کچھ بھی, وہ لوگ تو کسی بھی اور ملک سے نہیں کر رہے, وہ کراچی کا پاکستان کا حصہ ہے. تو آپ لوگ بھی اللہ کا واسطہ کچھ ایسا کریں کہ ہمارے لیے بارش زحمت نہ بنے, رحمت بنے, ہم بھی بارش انجوائے کریں. جیسے ہم ویدرز میں دیکھتے ہیں لوگ بڑے پوسٹ لگا رہے ہیں نا اپنے واٹس ایپ اسٹیٹس پہ, بارش میں موسم سہانا ہو گیا, لیکن اس کے بعد جب وہ باہر نکلے اپنی گلی محلہ دیکھا تو انہوں نے بولا یار بس یہ ہم لوگ بس نا دکھاوے کے لیے رہ گئے کہ بس پکوڑے بن رہے ہیں, سموسے بن رہے ہیں, لیکن دل جو ہے نا وہ اندر سے سب کا دکھی ہے. لیکن دکھی دل نہ کریں, اللہ سے امید کریں کہ کچھ نہ کچھ تو بہتری ہوگی ہی ہوگی. آمین ثم آمین. ناظرین آپ لوگ ہمارے ساتھ جو ہے وہ شیئر کر سکتے ہیں آپ نے اپنی عیدیں کس طرح گزاری, اور آج کے جو پہلے سے ہمارے گیسٹ ہیں وہ ہوں گے حکیم شاہ نذیر صاحب, جو کہ ہیں آپ کے ہمارے سب کے فیوریٹ. ان سے جانیں گے کہ ان کی عید قرباں کس طرح گزری ہے, جو میں نے اپنے دل کی رضاعت سنائی ہے, جو میں روئی ہوں آپ لوگوں کے سامنے, تو کیا انہوں نے بھی یہ سب چیزیں فیس کی ہیں. کیونکہ اگر آپ ہر کسی سے جو ہے وہ بات کریں تو وہ یہی بتا رہا ہے کہ یار اس دفعہ یہ ہوا, یوم سسرال انہوں نے منایا نہیں منایا دوسری عید کو, اور اگر منا لیا تو کس طرح گئے, کیا کیا دشواریاں تھیں, کیا کیا پریشانیاں تھیں, یہ سب جانیں گے حکیم شاہ نذیر صاحب سے. اس کے علاوہ آپ لوگوں کے سوالات ہوں گے, دیں گے وہ ان کے جوابات. کالز آپ لوگ کر سکتے ہیں, نمبر اسکرین پہ چل رہے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ جو میں نے خوبصورت اور حسین آؤٹ فٹ پہنا ہوا ہے یہ ہے انیلا الیاس کا. ناظرین نمبر اسکرین پہ چل رہا ہوگا, آپ لوگ ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ریڈی ٹو ویئر بھی ڈریسز ہوتے ہیں ان کے پاس, اور میک ٹو آرڈر بھی آپ کروا سکتے ہیں. جس طرح سے آپ لوگ چاہے اس طرح سے آپ ڈریس ان سے بنوا سکتے ہیں. بہت زبردست ڈیزائنر ہے, بہت امیزنگ جو ہے ان کے آؤٹ فٹس ہیں. میں نے جو پہلی عید پر پہنا تھا وہ بھی ان کا ڈریس تھا, اور آج بھی انہی کا ڈریس میں نے پہنا ہوا ہے. دوسرے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ ہومیوپیتھی کے ڈاکٹر ہوں گے, ان سے جانیں گے کہ ہمیشہ ہم نے سنا ہے کہ ایلوپیتھک دوائیاں جو ہیں وہ ہومیوپیتھک سے زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں. ہومیوپیتھک تھوڑا سا سلو پروسیس ہوتا ہے, تو اس کے پیچھے کیا کہانی ہے, کیا رائے وہ دیتے ہیں, وہ کیا بتاتے ہیں کہ کون سی دوا جو ہے وہ زیادہ فائدہ مند ہے, یہ پورے ڈیلی شو کا حوالہ جو میں آپ لوگوں کے سامنے ہمیشہ پیش کرتی ہوں. اور آپ لوگ جو بھی کہنا چاہتے ہیں, اگر آپ کے دل میں بھی بہت ساری باتیں ہیں, شکوے ہیں, شکایتیں ہیں, جو بھی آپ کا دل چاہ رہا ہے کہنے کا, تو آپ لوگ ہمیں کال کر کے بتا سکتے ہیں, ہم سے بات کر سکتے ہیں, کیونکہ ہم آپ کی خدمت میں ہمیشہ جو ہے پیش رہتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ جناب مسکراتی صبح میں وقفے کا ٹائم ہو گیا ہے, تو کہیں جائیے گا مت, دیکھتے رہیے مسکراتی صبح ہمارے ساتھ مسکراتے ہوئے. جی ناظرین ویلکم بیک ٹو دا شو. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شو جس کا نام ہے مسکراتی صبح. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں, جیسے کہ میں نے اپنے انٹرو میں آپ لوگوں سے فرمایا تھا, آپ کی ملاقات کرواؤں گی آپ کے اور ہمارے سب کے فیوریٹ حکیم شاہ نذیر صاحب سے. بڑھتے ہیں ان کی جانب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں حکیم صاحب؟ اللہ کرم, شکر اللہ کا. آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. مطلب آپ بھی میری طرح چوتھے دن جو ہے وہ عید کی خوشیاں منا رہے ہیں ماشاءاللہ, بڑے اچھے تیار ہو کے آئے. نہیں, میں تو عید کے چوتھے دن پانچویں دن تقریباً ڈیلی تیار ہوتا ہوں میں. نہیں, آج آپ ایکسٹرا تیار ہوئے, یہ بات آپ مان لیں.
دیکھیں آج میٹرو نیوز پہ آنا تھا نا، بالکل ہم سے ملاقات ہوئی. ویسے بھی آپ نے بالکل مسکراتی کیونکہ صبح یہاں پہ سب میرے ساتھ فیملی ممبرز ہیں. جی ماشاءاللہ. یہ ہمارے پورے چینل کی جو ہے نا یہ خصوصیات میں سے ایک ہے کہ ہم لوگ فیملی والا ماحول دیتے ہیں سب کو. ماشاءاللہ. حکیم صاحب آپ نے عید کس طرح منائی؟ جو میں نے انٹرو میں اپنے بتائی، حالات بتائے، جو میں نے واقعات سنائے، آپ اس سے جو ہے وہ اتفاق رکھتے ہیں یا آپ نے جو ہے وہ اچھی عید منائی؟ نہیں، عید تو ہمیشہ اچھی منانی چاہیے، تہوار ہے بالکل. اور اس میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں ایک موقع ملا. اور دوسرا یہ ہے کہ جو بارش کا سلسلہ تھا وہ قربانی کے بعد اسٹارٹ ہوا ہے. بالکل. اور بہت بری طریقے سے اسٹارٹ ہوا ہے. جس طریقے سے ہمیں اطلاع ملی تھی کہ بوندا باندی ہوگی، ہلکی بارش ہوگی، لیکن وہ اس کے الٹ ہی ہوا ہے. وہ الٹ اور ہوا. جب کہتے ہیں کہ بارش نہیں ہوگی، بارش ہو جاتی ہے. بالکل. اب ہمیں ڈرایا گیا ہے کہ جمعرات سے 14 تاریخ سے بارش ہوگی اور بڑا خطرناک، یعنی بہت بڑا تیز اسپیل آ رہا ہے ان کا، جو کہ 18 تاریخ تک چلے گا. اب ہم کس طرف چلیں؟ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم ان کی بات مانیں یا نہ مانیں. ایگزیکٹلی. لیکن ہم ایک بات ضرور کہیں گے، احتیاط کو ضرور مانیں. ہاں بالکل احتیاط کو ضرور مانیں، بہت زیادہ احتیاط کریں. کھمبوں سے دور رہیں، تاروں سے دور رہیں. اگر کہیں جا رہے ہیں تو دور تک نظر رکھیں اپنی، کوئی تار تو نہیں گری ہوئی ہے، یا کوئی مین ہول اگر کھلا ہوا ہو اس طرف بھی دھیان دیجئے. یہ احتیاطوں کو لازمی رکھیں. لیکن جو بارش کی جو پیش گوئی کی جاتی ہے، میرے خدا را ان سے اپیل ہے کہ کم سے کم بہتر تو کریں، بہتر کریں. بالکل. کہ ہمیں پہلے سے ہم دیکھیں کچھ ہمارے علاوہ ایسے لوگ ہیں جو ڈیلی ویجز پہ کام کرتے ہیں، وہ بیچارے اپنی روزی سے چلے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں پتہ نہیں مجھے کام ملے گا نہیں ملے گا. بعض کہتے ہیں میں کام ابھی نہیں کروا رہا، بارش ہونی ہے. تو یہ ایک نقصان ہوتا ہے. بجلی کے کیا حالات تھے آپ کی طرف؟ بجلی کے حالات یہ ہیں کہ کبھی آ رہی ہے کبھی جا رہی ہے. مطلب مسلسل 3 دن 2 دن نہیں؟ ایسا نہیں ہوا. میرے یہاں پہ 3 گھنٹے کی بجلی گئی تھی، ٹھیک ہے، جو کہ واپس آ گئی تھی. اور باقی جو گلیوں کے حالات تھے، پانی کھڑا تھا. کچھ لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت نکالی. ظاہری بات ہے ہم نے ہی قدم بڑھانا ہے آگے، ہماری مدد کے لیے تو کوئی نہیں آئے گا. اور جو لوگ کچی آبادیوں میں رہتے ہیں میں سمجھتا ہوں ان کا تو بہت برا حال ہوا، بہت برا. اور جو لوگ گراؤنڈ فلور پہ رہتے ہیں نا حکیم صاحب، انہوں نے کس طرح سے پانی جو اپنے گھروں سے نکال رہے تھے، ایک پریشانی لوگوں کے گھروں میں بہت مشکلات. ڈرائیور 48 گھنٹے نہیں سویا، اس کی گھر کی چھت ٹپک رہی تھی. اللہ اکبر. وہ کہتا ہے میں سویا نہیں ہوں. اور میں نے بجلی کے اس کے یہاں تو بولا لائٹ تو تھی نہیں، بولا ویسے ہی لائٹ بند ہو گئی تھی، لیکن وہ پنکھے سب انہوں نے بٹنز بند کر دیے تھے کہ کہیں کوئی شارٹ سرکٹ نہ ہو جائے. اللہ اکبر. بہت بیچارے کو ٹینشن کی وجہ سے، وہ ایک ہوتا ہے نا بائی پولر، تو بائی پولر میں یہ ہوتا ہے کہ لوز موشن شروع ہو جاتے ہیں. اس بیچارے کو پیٹ خراب ہو گیا ٹینشن کی وجہ سے. اچھا نہیں حکیم صاحب، یہ اینزائٹی اور ڈپریشن کا جو ہے نا، یہ میرے ساتھ بھی ہوا تھا، کیونکہ 2 دن میرے گھر لائٹ نہیں تھی تو میں عجیب جو ہے نا افسردگی کا شکار. ورنہ اللہ نہ کرے میرے ساتھ کبھی ایسا پرابلم نہیں ہوتا، لیکن کوئی راہ فرار نہیں دکھ رہی کہ ہاں آپ جا نہیں سکتے. پانی جو ہے وہ بہت زیادہ تھا. ایگزیکٹلی. تو میں جو نا عجیب یوں بیٹھی ہوئی تھی، بس مجھے لگ رہا تھا کہ میں پتہ نہیں میں کہاں ہوں. مجھے کچھ نہیں پتا تھا، کوئی خبر نہیں تھی، نہ میرا دماغ کام کر رہا تھا، لائٹ نہیں تھی، موبائل کس طرح سے اذیت سے چارج کر رہے تھے، کیونکہ ہمارا تو موبائل سے سارا کام ہوتا ہے. تو بڑی مشکل ہم نے گزاری. آپ بتائیے، آپ نے دوسرے عید جو ہوتا ہے یوم سسرال مناتے ہیں، تو آپ نے جو ہے یوم سسرال منایا ہے؟ میں بڑا لکی آدمی ہوں. کیسے؟ میرا سسرالی پشاور میں. اللہ. اچھا تو پھر تو آپ تو بہت سچ میں میری بہویں اپنے والدین کے گھر پہ گئیں. ٹھیک ہے. اور وہ یوم سسرال گئیں اور انہوں نے 2-4 گھنٹے 5 گھنٹے ان کے ساتھ گزارے اور پھر واپس آ گئیں. کیونکہ آنا جانا ان کا ویسے ہی لگا رہتا ہے، تو انہوں نے خود کہا کہ نہیں دل نہیں. مطلب آپ کے بیٹے جو ہیں وہ سچ میں لکی ہیں، وہ یوم سسرال انہوں نے منانا پڑا. اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا کیسا فیصل؟ عید مبارک. اچھا مجھے آواز جو ہے یایا بھائی کی جیسی لگ رہی ہے، بٹ مجھے آواز نہیں آ رہی ہے. اچھا پھر میں دوبارہ کر رہا ہوں. نہیں، آ گئی. اچھا جی، کال ڈراپ ہو گئی ہے. آیا بھائی دوبارہ کال کریں گے، ہمارے ڈیلی کالر ہیں، دوبارہ سے ان کی کال آئے گی. اور آواز جو ہے جب نہیں آتی نا تو مزہ نہیں آتا کہ انسان بات کرنے میں، ایسے ہی ہوتا ہے. لیکن اللہ سے دعا کریں اللہ پاک خیر کی بارش کرے، رحمت کی بارش کرے، زحمت نہ بنائے. آمین. دیکھیں آپ لوگ جتنے ویورز دیکھ رہے ہیں، آپ لوگ خود بھی اپنی طرف سے بھی احتیاط کیجئے. جیسے کہکشاں آپ کہہ رہی تھی کہ لوگ جو علائشیں ہیں وہ پانی میں ڈال دیتے ہیں. حکیم صاحب کال آ گئی ہے، آیا بھائی آ گئے ہیں اور چھا گئے ہیں. السلام علیکم یایا بھائی. وعلیکم السلام. حکیم صاحب کو بھی ہماری طرف سے عید مبارک ہو. آپ کو بھی ہماری طرف سے عید مبارک ہو. اور ہم نے تو کہکشاں ہم نے تو نا بڑی تیز بارش میں قربانی کی ہے دوسرے دن. اور
कसाई ने भी हमसे बहुत ज्यादा पैसे ले लिए, लेकिन बहरहाल हो गई कुर्बानी, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन चक्कर ये कि जो बात ये कि हकीम साहब ने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा कि देखिए कोई आपकी मदद करेगा, आपने अपनी मदद आप करनी है। वो मदद इस तरह करनी कि जब आप एक मोहल्ले में रहते तो एक दूसरे के साथ में एक दूसरे के साथ सफाई करवाएं, चूने डलवा दें, कुछ ना कुछ तो करें ना। घर में बैठ के बातें बनाने से तो कुछ नहीं होगा कहकशा, बस ये कि आप बजाय इसके रोते फिरते रहें, जो आप कर सकते हैं वो जरूर करें। एटलीस्ट आप, मैं कहता हूँ कि अपने जो इलाके में खून पड़ा उस पर चूना ही डलवा दें सब मिल मिला के, तो ये भी थोड़ा अच्छा रहता है जरासीम के लिए। बिल्कुल अच्छा, हकीम साहब इनके बैठे हुए हैं और मैं तो इनका बड़ा मुरीद हूँ, और अल्लाह ने ये मैं चाहता हूँ इनसे किसी दिन इंशाल्लाह मुलाकात जरूर करूंगा। तो मेरे से पूछना ये कि देखिए अब ये आ गई बकरीद, हम लोग बन गए गोश्तखोर, ठीक है, अब दिन रात गोश्त चलेगा, दिन रात ना चाहते हुए गोश्त चलेगा, जिसके घर जाओ कुछ ना कुछ कर ले जी, और ये वो पाए जीरी पाए फला धमाका सब करेगा। अब मसला ये है कि अब मैं खा पी के बहुत आ गया कल ससुराल से, फर्क करें, और वो मेरे पेट में मतलब भारीपन हो गया, और मैं अब हमारी जगह पर चूरन पड़े, लेकिन वो चूरन इस्तेमाल नहीं करता, मैं इस तरह की चीजें नहीं। अब हमें हकीम साहब कोई ऐसी हाजमे वाली चीज बताएं कि जो हम बनाएं और उससे असरात अच्छे हों, और ये बताएं कि ज्यादा गोश्त खाने के बाद हमें क्या करना चाहिए, और अपने डाइजेशन सिस्टम को बेहतर करने के लिए क्या चीज इस्तेमाल करनी चाहिए। यही मेरा सवाल है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अल्लाह हाफिज। जी हकीम साहब। जी याहिया भाई, आपका बहुत शुक्रिया आपकी अपनाइयत का। और जिस तरीके से अभी इन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा विचार खोरी होगी, खाना पीना ज़्यादा हो गया, पेट फूलने लग गया, गैसेस बनने शुरू होगी, बास को मैदे में जलन शुरू हो जाती है, बास के पेट पे गैस का गोला घूम रहा होता है जिसे गट्स कहा जाता है, ठीक है, अब अफारा हो रहा है, और इसकी वजह से जो है आपको अगर खट्टी मीठी डिकारें भी शुरू हो जाती हैं तो ये बदहज़मी कहलाती है। तो ऐसी सूरत में आपने ये 4 चीज़ें मैं बता रहा हूँ, आप इससे बनाइए, अपने घर पे इस्तेमाल कीजिए, इंशाल्लाह ताला आपको मिनटों में रिजल्ट मिलेगा। आपने लेना है सूखे लीमू पंसारी के पास मिल जाते हैं, और आज मेरे ख्याल में पंसारी की दुकानें खुल गई हैं। आपने लेना है 50 ग्राम सूखे लीमू, 50 ग्राम पुदीना देसी सूखा हुआ, खुश्क पुदीना देसी, ये भी 50 ग्राम, सौंफ 50 ग्राम, तरफला 50 ग्राम, अनारदाना 50 ग्राम, इनको मिला लें, बारीक पाउडर बना लें, और हर खाने के बाद आधी चाय वाली चम्मच पानी के साथ आप देखिएगा जैसे आप खाएंगे। ये हाई ब्लड प्रेशर का मरीज़ भी ले सकता है, इससे डायबिटिक पेशेंट भी ले सकता है, क्योंकि इसमें कोई चीज़ नमकीन नहीं है और कोई चीज़ मीठा नहीं है। और आधी चम्मच खाएंगे, आपको फौरी रिजल्ट, 5 से 10 मिनट लगेंगे, आपको एक अच्छी सी डिकार आएगी, सब हाजम हो जाएगा। तो ये बदहज़मी के लिए भी बेटर है, पेट के अफारे के लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो इंशाल्लाह आपको अच्छा फाका होगा। जो पेट में गैस का गोला घूमता है, ये उसके लिए भी बहुत बेहतर है। उनका दूसरा सवाल था कि हम जो गोश्त बहुत ज्यादा खा लेते हैं, हम अपना डाइट प्लान किस तरह से बनाएं इस ईद पर? देखें, गोश्त तकरीबन मेरे ख्याल में ज़्यादा फ्रीज करना अच्छा भी नहीं है, क्योंकि वो अपनी अफादियत खो बैठता है। आपने जितना 4-5 दिनों में खाना है वो खा लें, उसके बाद आप ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। आप कोशिश करें वो ज़्यादा बांट लिया करें, ताकि ख़राब होने से बेहतर है कि किसी के काम आ जाए। बिल्कुल। और जो गोश्त बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, ख़ास तौर पे कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट जो हैं वो एहतियात करें, किडनी के पेशेंट वो एहतियात करें, और हाई बीपी के पेशेंट एहतियात करें, बाकी सब इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ एक और कॉल। नॉर्मल खाएं, पेट भर के ना खाएं। पेट भर के ना खाएं। इसी के साथ साथ एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? ये निशा बात कर रही हैं। आप निशा बात कर रही है, क्या कहना चाहेंगी? हकीम साहब से पूछना है कि ये जो बड़े हुए पेट है, इनका क्या इलाज है? पेट बहुत बड़ा हो गया है। अच्छा, ठीक है, ठीक है, आप हमारा प्रोग्राम देखें, आपको बताते हैं हकीम साहब से जानकर। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अल्लाह हाफिज। जी हकीम साहब। देखिए, जिनका पेट निकला हुआ होता है, पेट फूल रहा होता है, इसके अलावा फालतू चर्बी भी होती है, पेट बढ़ता है, साथ में हिप्स थाइस बढ़ते हैं, गर्दन के पीछे की चर्बी बढ़ती है, बहुत ज़्यादा डाइटिंग करते हैं कि शायद ये कम हो जाए, लेकिन उनसे कम नहीं हो पाता। बास कहते हैं कि मुझ पे तो पानी भी लग रहा होता है, मैं पानी पीता हूँ उससे भी वज़न बढ़ रहा है, और बेचारे बहुत एक्सरसाइज भी कर रहे होते हैं। ये ख़वातीन और मर्द दोनों के लिए बात बता रहा हूँ। देखें, पेट, हिप्स थाइस, गर्दन के पीछे की चर्बी को कम करने के लिए एक 4 चीज़ों का सफ़ूफ मैं आप लोगों को बनाना सिखा रहा हूँ, आप उसे बनाइए, इस्तेमाल कीजिए। आपने जो सबसे पहली चीज़ लेनी है वो लेनी है आपने अलसी के बीज। अलसी के बीज लेने 50 ग्राम, ज़ीरा सफ़ेद 50 ग्राम, अजवाइन के पत्ते 50 ग्राम, ठीक है। ज़ीरा सफ़ेद, अजवाइन के पत्ते और अलसी के बीज, ये 50-50 ग्राम लेके मिला के बारीक पाउडर बना लें।
اس کی آدھی چائے والی چمچ صبح ناشتے سے پہلے، آدھی چائے والی چمچ رات کھانے سے پہلے پانی کے ساتھ. یہ کنٹینیو کچھ عرصہ یوز کر لیں. ہر 5 دن 6 دن میں اپنا ویٹ کیجئے گا، آپ کا 1 kg کم ہوتا جائے گا انشاءاللہ. آپ دیکھیے گا، آپ خود کہیں گے کہ یار یہ تو کمال ہو گیا. جتنا آپ کو کم کرنا اتنا کم کر کے آپ چھوڑ دیجئے، دوبارہ نہیں بڑھے گا. لیکن جس طرح میں نے سٹارٹ میں کہا کہ ہر چیز کھائیں، کوئی پرہیز نہیں ہے اس کا، لیکن اچھی طرح چبا کے کھائیں، تھوڑا بھوک رکھ کے کھائیں، پیٹ بھر کے نہ کھائیں. دن میں 3 بار کھائیں، لیکن پیٹ تھوڑا سا گنجائش رکھ کے کھائیں، پیٹ بھر کے نہ کھائیں. اور آدھے گھنٹے کی واک کریں. 1 منٹ میں 62 قدم ہو، آدھے گھنٹے کی واک کریں. اور پانی کا ٹیک زیادہ رکھیں، نیند بھی اپنی پوری کریں. آپ دیکھیں آپ کا ویٹ کیسے کم نہیں ہوتا. بالکل انشاءاللہ. ہماری پیاری بہن آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا، حکیم صاحب نے بتا دیا. اچھا، ایک ہوتی ہے کہکشاں قبض کی وجہ سے پیٹ کا بھرنا. اگر قبض کی شکایت رہتی ہے اور اس کی وجہ سے پیٹ نکلتا جا رہا ہے، ایسے بال کی طرح پیٹ نکلتا ہے، اور ایسے پیشنٹ کو پسینہ بھی بہت زیادہ آتا ہے، تو آپ نے لینا ہے عمل تاس کی پھلی. عمل تاس کی پھلی 2 انچ کی پھلی کو کاٹ کے اس کا چھلکا پھینک دیں. اس کے اندر کا جو گودا ہے وہ عرق سونف کے 1 کپ میں رات کو بھگو دیں. رات بھر پڑا رہے، صبح نہار پیٹ اسے شیک کر لیں اور پھر چھان کے وہ پانی پی لیں. یہ 1 ٹائم روزانہ پینا ہے. آپ کچھ عرصہ یوز کریں، جیسے 1 مہینہ 40 دن یوز کر لیں. جتنا بھی یوں نکلا ہوا پیٹ ہوگا نا، یوں پیٹ کے ساتھ لگ جائے گا ماشاءاللہ. اچھا حکیم صاحب، یہ پیٹ کا بھی بڑا ایک عجیب چیز جو ہے وہ اس عید سے پہلے جو ہے پتہ نہیں کون سی بیماری ہے، وہ اس نے جو ہے اتنی تیزی اختیار کر لی کہ ہر کسی کو موشنز کے ساتھ بخار چڑھا ہے. جی بالکل. یہ کون سا وائرل ہے، کیا مسئلہ ہے؟ ڈی ہائیڈریشن کی طرف چلے جاتے ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ پانی کی کمی ہو جاتی ہے، اور بہت سارے اور ایشوز بھی ہوتے ہیں. اگر ایسی کیفیات ہو تو اپنے فوری طور پہ قریبی ڈاکٹر کو ضرور دکھائیے، کیونکہ یہ ایک وائرل انفیکشن ہے. آپ کو یہ موسم کی تبدیلی سے بھی ہوتا ہے، ذہنی انزائٹی سے بھی ہوتا ہے، اور یہ جو گندگی پھیلی ہوئی ہے نا جگہ جگہ پہ، یہ اس کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اگر عام طور پہ پیٹ اکثر خراب رہتا ہے تو آپ بیل گری کا مربع لے لیں. بیل گری کا مربع، اس کو 1 چمچ کے برابر اس میں سے کاٹ کے صبح ناشتے کے بعد، پھر دوپہر کھانے کے بعد، پھر رات کھانے کے بعد، اس طریقے سے کچھ دن یوز کر لیں. آپ ٹھیک ہو گئے اسے بند کر لیں. اچھا، مطلب جن کی آنتوں میں سوزش ہوتی ہے، وہ بھی آنتوں میں سوزش ہوتی ہے، لوز موشن شروع ہو جاتے ہیں، یہ ان کے لیے بہت زیادہ بہتر ہے بیل گری کا مربع. یہ بازار سے آرام سے مل جاتا ہے، لیکن ڈائبٹک پیشنٹ یوز نہ کرے. اچھا، ڈائبٹک پیشنٹ بیل گری سوکھا ہوا لے لے، اس کو پیس کے کھائے. ٹھیک ہے. ڈائبٹیز جن کو نہ ہو وہ مربع یوز وہ کریں. مربع میٹھا ہوتا ہے میری طرح. ہاں ماشاءاللہ. جی جی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اس میں کوئی شک و شبہات والی بات ہی نہیں ہے کہ آپ جو ہے انتہائی طور پہ چاکلیٹ جیسے میٹھے ہیں ہمارے حکیم صاحب. بالکل. حکیم صاحب، میں نے بچوں کے اندر ایک بہت مسئلہ ہوتا ہے کہ پیٹ میں کیڑے جو ہیں وہ وقتاً فوقتاً ہوتے چلے جاتے ہیں، اور اس کا ہمیں راہ فرار نہیں ملتا. مطلب اگر ہم ڈاکٹر کی پرسکرپشن سے کوئی دوائی پلاتے بھی ہیں، لیکن بچے میٹھے کا بہت استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے پیٹ میں کیڑے ہو جاتے ہیں. اچھا، اس سے جواب سے پہلے کالر ہے آپ کے لیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے حکیم صاحب سے بات کرنی ہے. جی فرمائیے، ملاحظہ فرما رہے ہیں السلام آپ کی علیکم. بات. جی مجھے تکلیف ہے، میرے سیدھی طرف کا پورا سائڈ کانپتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا میری بہن، شوگر تو نہیں ہے؟ اور مجھے کافی درد ہوتا ہے. اب تو آپ کو بہت شوگر زیادہ، تو نہیں ہے؟ 2-3 سال سے مجھے یہ پرابلم ہے. آپ کو شوگر تو نہیں ہے؟ جی شوگر ہے آپ کو؟ نہیں جی، شوگر نہیں ہے. بلڈ نہ پریشر؟ شوگر ہے نہ ہائی بلڈ پریشر ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آپ ہمارا پروگرام دیکھیں، آپ کو حکیم صاحب بتاتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار کالنگ. اللہ حافظ. جی حکیم صاحب. دیکھیں، یہ راشا کہلاتا ہے. یہ ٹھیک ہے، یہ اکثر لوگوں کے ساتھ یہ پرابلم ہوتی ہے. اور ایک خمیرہ آتا ہے، یہ بھی میٹھا ہوتا ہے، لیکن یہ شوگر کا مریض استعمال نہ کرے. اور جو ہماری بہن نے ابھی کال کی ہے کہ ان کا ایک حصہ کانپ رہا ہوتا ہے، تو یہ ان کے لیے بھی بہتر ہے. فالج اور لکوہ ان کے لیے بھی زیادہ بہتر ہے. اگر جن لوگوں کو اس اسٹروک سے گزرے ہوں تو وہ بھی اسے استعمال کر سکتے ہیں. اس کا ہے خمیرہ عود سلیب والا. اس کا پورا نام تھوڑا سا لمبا ہوتا ہے، خمیرہ گاؤزبان امبری جدوار عود سلیب والا. اس کا پورا نام یہ بنتا ہے. ویسے ایسے شارٹ ناموں میں خمیرہ عود سلیب والا. آپ یہ کسی بھی اچھی برانڈ کا آپ لے لیں، اور 1 چائے والی چمچ صبح ناشتے سے پہلے، 1 چائے والی چمچ رات کھانے سے پہلے پانی کے ساتھ. اور یہ 1 چائے والی چمچ سے زیادہ نہ کھائیے گا، کیونکہ میٹھا ہوتا ہے، دل کرتا ہے میں زیادہ کھاؤں، تو بڑا اچھا ذائقہ ہوتا ہے اس کا. تو آپ نے 1 چائے والی چمچ سے زیادہ نہ کھائیں، دن میں 2 بار کریں، اور یہ کچھ عرصہ یوز کر لیں. آپ کو جب 2-4 دن میں آپ کو فرق محسوس ہوگا کہ آپ کا یہ جو رشا یہ کم ہو گیا، کانپنا کم ہو گیا. آپ اسے کنٹینیو کریں، جب ٹھیک ہو جائیں آپ اسے روک دیں.
इंशाल्लाह। कितने टाइम तक इनको ये करना होगा? ये कम से कम महीना 2 महीना तो यूज करना होगा। ठीक है। लेकिन जो चीज 7 दिन में काम नहीं करे वो 7 साल में भी नहीं करेगी। बिल्कुल सही बात है, ये बहुत बहुत गहरी है कि जो चीज 7 दिन में काम ना करे वो 7 साल में भी काम ना करेगी। जो अच्छी चीज होती है वो आपको शुरू में ही फर्क शुरू जो है में पहले बता 2 दिन में 1 दिन में फर्क दिखा देती है। बिल्कुल। ये होता क्यों है वैसे हकीम साहब? ये जनरल वीकनेस की वजह से भी होता है, एंजाइटी डिप्रेशन, माजी की टेंशन गुजरी है उसकी वजह से होता है, और बाज लोगों को असाबी कमजोरी होती है उसकी वजह से भी होता है। बाज को थोड़ी सी दिल की प्रॉब्लम होती है, धड़कन तेज रहती है तो साथ में खुद भी कांप रहे होते हैं। हाँ, ऐसी प्रॉब्लम भी होती है। ऐसी प्रॉब्लम। लेकिन बेहतर होगा कि आप अपने किसी करीबी नॉलेज अपने डॉक्टर से नॉलेज से चेकअप करवा लें ताकि आप पता चल जाए कि आपको अंदरूनी तौर पे क्या प्रॉब्लम, कुछ टेस्ट वगैरह होते हैं वो किए जाए। बिल्कुल ज़रूरी है, टेस्ट बहुत ज़रूरी है कि आपको पता चले कि किस वजह से ये हो रहा है। हकीम साहब हमारी जो बात थी वो कंटिन्यू करते हैं। हम क्या बात कर रहे थे? बच्चों के पेट में देखिए, कीड़ों की जिनको आवाज़। बच्चों के पेट में कीड़ों की शिकायत रहती है वो 5-6 साल तक तो अमूमी तौर पे रहती है, उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और एक काले काले बीज आते हैं और इसे बाओ बिडिंग कहते हैं। बाओ बिडिंग के नाम से मिलेगी आपको पंसारी की दुकान पे। जैसे काली मिर्च होती है ना, इस टाइप की होती है ये भी, लेकिन इसमें कोई खुशबू नहीं होती है। इससे बारीक पाउडर बना लें, आधी चाय वाली चम्मच 1 कप दही में डाल के आप 1 टाइम रोजाना दें बच्चे को, यानी 6 साल से ज़्यादा उम्र वालों को। 6 साल से कम उम्र वालों को ना दें, वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट से मशवरा कर लें। ये 1 टाइम रोजाना दें, 2 या 3 दिन दे दें, काफ़ी है इंशाल्लाह, और ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। और बड़ों को अगर ये बड़े प्रॉब्लम भी हो? इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। बड़े 1 चाय वाली चम्मच ले लें, और जैसे 7 साल से लेके 10 साल 12 साल तक के बच्चे हैं वो आधी चाय वाली चम्मच, इससे ज़्यादा उम्र हो तो 1 चाय वाली चम्मच 1 कप दही में डाल के 1 टाइम रोजाना दें। रात को दे दें, दिन को दे दें, कोई हर्ज नहीं। अच्छा। इंशाल्लाह आस्ते आस्ते ये जितने भी वर्म्स होते हैं सब निकल जाएंगे, कीड़े जितने भी होंगे। बिल्कुल, क्योंकि देखिए लोग कहते हैं पेट में कीड़े हर किसी के होते हैं, कुछ तकलीफ दे, कुछ बच्चों को सुखा देते हैं, कुछ फुला देते हैं, उसकी वजह से भूख बच्चों बहुत का लगती पेट है। निकल आता है भाई जी। बच्चा खुराक बहुत ज्यादा मांगने लग जाता है, फीड उसकी बढ़ जाती है क्योंकि वो कीड़े मांग रहे होते हैं। बिल्कुल। तो ये कम से कम ये एहतियात करेंगे, जब बच्चे का पेट भी निकल रहा हो और साथ में उसकी फीड बढ़ गई हो तो आप अपने मौलिद से जरूर मशवरा कर लें। नज़ला खांसी एक ऐसी जो है वो नॉर्मल, मतलब कह लें कि हर किसी को जो आजकल हो रहा है मौसम की वजह से। गर्मी तो इंतहाई तौर पर, गर्मी का जो नज़ला होता है वो हकीम साहब बहुत ही अजियतनाक होता है। तो गर्मी के लिए कोई कहवा हमें कोई ऐसा बताया बहुत नज़ले ज्यादा के लिए? तंग करता है, बहुत ज्यादा। गर्मी का नज़ला जो है बहुत तंग करता है। एक तो बुखार सा फील हो रहा होता है, कभी सर्दी लग रही है, कभी गर्मी लग रही है, सर में भी दर्द शुरू हो गया। और बाज़ लोगों को एलर्जी की प्रॉब्लम होती है, जैसे धूल, मिट्टी, खुशबू, बदबू, कारपेट, कलर्स, किसी भी चीज़ से थोड़ी सी भी कोई परफ्यूम की स्मेल हो, उससे भी, इवन यहाँ तक के नहाने वाले खुशबू वाला साबुन होता है उससे भी उनको एलर्जी हो जाती है। गला ख़राब, छींकें शुरू हो जाती है, नाक बह रही है, सर दर्द हो रहा है और बुखार भी हो जाता है। तो ऐसी सूरत में आपने गाउजुबान के पत्ते, पानसा के पत्ते, बनफशा के पत्ते, ये तीनों 1-1 चाय वाली चम्मच और खाकसीर आधी चम्मच 1.25 कप पानी में डालें, जोश दे दें, कहवा बन जाएगा। 1 कप सुबह, 1 कप शाम पिएं, 2 या 3 दिन पी लें, इंशाल्लाह ताला बिल्कुल क्योर हो जाएगा। और अगर साइनसाइटिस एलर्जी बहुत ज़्यादा रहती है आपको तो हर महीने 3 दिन इस्तेमाल करें। अच्छा। और ये कुछ अरसा यूज़ करना पड़ेगा, यानी हर महीने 3 दिन इस्तेमाल करें। कुछ महीने आपको करना पड़ेगा इस तरह, जब ठीक हो जाए तो बंद कर दें इंशाल्लाह। गले की खराश, गले में दर्द, उसके लिए कोई कहवा जबरदस्त सा? देखिए, जिसको गले में खराश, साथ में बाज़ लोगों को फेफड़ों में बलगम भी रहता है, खांसी, जो कि आपके सांस में भी प्रॉब्लम कर रही होती है, तो ऐसी सूरत में मुलेठी आधा इंच का टुकड़ा, तुफ़्मे खूबबाजी 1 चाय वाली चम्मच और बनफशा के पत्ते 1 चम्मच, इन्हें 1.25 कप पानी में डालें, जोश दे दें, कहवा बन गया। 1 कप सुबह, 1 कप शाम, ये भी 2-4 दिन इस्तेमाल कर लें। और कोशिश करें ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक, ये चीज़ें अवॉइड करें। इंशाल्लाह बेहतरी वाला मामला हो जाएगा। इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और इसके अलावा अगर हड्डियों में बुखार रहता हो, आपको बुखार बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, यानी किसी भी मर्ज़ का बुखार हो, मलेरिया, टाइफाइड या मौसमी बुखार हो, लेकिन प्लीज़ सबसे पहली प्रायोरिटी आप अपने मौलिज को दीजिए, अपने डॉक्टर को दीजिए। दूसरी चीज़ ये है कि एहतियाती तौर पे आपने ये चीज़ इस्तेमाल करनी है। अगर इसी से ही ठीक हो जाते हैं तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अक्सर लोग कहते हैं शाम होती है मुझे बुखार हो जाता है, हाथ पाँव जलने शुरू हो जाते हैं, जब थर्मामीटर पे चेक करो तो बुखार नहीं आता। ठीक है, तो ऐसी सूरत में और आम तौर पे बुखार में आपने गिलों की लकड़ी लेनी है। गिलों की लकड़ी 1 इंच का टुकड़ा और अजवाइन आधी चम्मच 1.25 कप पानी में डालें, जोश दे दें, कहवा बन गया। 1 कप सुबह, 1 कप शाम बना कर पिएं।
یہ بھی 2 یا 3 دن استعمال کریں، انشاءاللہ تعالیٰ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ کووڈ کی جو ہے بہت زیادہ آج کل سننے میں آ رہا ہے، دوبارہ سے جو ہے وہ آمد ہو گئی ہے، ہاسپٹلز میں بڑا رش ہو گیا ہے۔ اچھا جی، اسی کے ساتھ ساتھ ایک کالر ہے، یہ سوال ہم کنٹینیو کریں گے۔ السلام علیکم۔ مجھے آواز نہیں آ رہی، کون بات کر رہی ہیں؟ ٹی وی کا والیوم بند کر دیں میری پیاری سی سہیلی، آپ ٹی وی کا والیوم بند کریں گی تو میں آپ کی آواز سن پاؤں گی۔ ہیلو، اچھا مجھے آواز نہیں آ رہی، سوری، کال ڈراپ ہو گئی ہے۔ کوئی سوال تھا ان کا باسط بھائی تو بتا دیجئے۔ نہیں، اچھا نہیں ہے، چلیں حکیم صاحب وہ جو ہم بات کنٹینیو کر رہے تھے وہ بتائیے گا۔ دیکھیں، جو کووڈ کی شکایت آ رہی ہے، سب سے پہلے تو احتیاط کیجئے، تھوڑا سا فاصلہ رکھیے، اور یہ بڑھتی جا رہی ہے، اور اپنی ویکسینیشن کمپلیٹ کیجئے۔ تو میں سمجھتا ہوں جنہوں نے اپنی ویکسینیشن کمپلیٹ کی ہے تو وہ ان کو چھو کے چلی جائے گی۔ ہو سکتی ہے کووڈ ہو جائے لیکن آپ کو ہاسپٹلائز ہونے کی ضرورت نہیں پڑے گی، لیکن جو آپ کا ڈاکٹر فیصلہ کرے گا آپ اس پہ عمل کریں گے۔ بالکل، اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی بھائی، کون بات کر رہے ہیں؟ علی بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ جی علی بھائی فرمائیے گا، کیا جاننا چاہتے ہیں حکیم صاحب سے؟ حکیم صاحب سے میرا ایک سوال ہے، میرا فشر کا آپریٹ ہوا ہے، اینل فشر کا، ابھی پچھلے 15-20 دن پہلے ہوا ہے۔ تو یہ ڈاکٹر نے بتایا کہ یہ قبض کی وجہ سے اور بیٹھنے کی وجہ سے ہوا ہے، تو مزید اب اس کی کیا احتیاط مجھے کرنی چاہیے کہ اچھا آپریشن کس میرا چیز کام سے؟ بیٹھنے والا ہی ہے، کیونکہ میری جاب ایسی ہے کہ میرا کام بیٹھنے والا ہی ہے، اور بیٹھنے کی وجہ سے ہی یہ مجھے ایشو ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب آپ ٹھیک کو ہے علی، میں احتیاط سمجھ کیا گیا ہوں کرنی آپ ہے؟ کی ٹھیک بات ہے، کو۔ آپ کو بتاتے ہیں حکیم صاحب۔ تھینک یو سو مچ بھائی فار کالنگ، اللہ حافظ۔ جی حکیم صاحب۔ دیکھو کہکشاں، یہ قبض کی وجہ سے نا پائلس کی صورت آ جاتی ہے، پائلس یعنی بواسیر ہو جاتی ہے۔ تو ایسی صورت میں اس میں 2-3 اس کی اقسام ہوتی ہیں، ایک ہیمورائڈ گریڈ 1 ہوتی ہے، ایک اس میں مسے ہوتے ہیں، ایک اس میں بادی ہوتی ہے، ایک بلیڈنگ والی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ایک فشر ہوتی ہے جس میں جلن درد بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جسے فسٹولا بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس کا آپریٹ ہوتا ہے، جب آپریٹ کروا لیا آپ نے تو اس کا احتیاط یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو قبض ہونے نہ دیں۔ دوسرا، آپ نرم جگہوں پہ بیٹھیں، اگر آپ کا بیٹھنے کا کام ہے تو وہاں پہ کوئی 1-2 تولیے کو تے دے کے رکھیں، اس کے اوپر بیٹھا کریں۔ آپ نرم جگہوں پہ بیٹھیں اور زیادہ دیر نہ بیٹھا کریں، اور واش روم میں بھی زیادہ دیر نہ بیٹھا کریں، کیونکہ اس سے بھی پرابلمز بڑھ جاتی ہیں۔ اور قبض کی صورت میں آپ نے ایک چیز یاد رکھنی ہے، جن لوگوں کو بھی پائلس کی پرابلم ہے ان کا فائبر کا استعمال کرنا بہت ضروری ہے، جیسے کہ اسپغول چھلکا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اسپغول چھلکے کے اندر فائبر بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ اس کی 1 بڑی چمچ 1 گلاس پانی میں ملا کے رات کو سوتے وقت روزانہ پئیں۔ رات کو نہیں پی سکتے ہیں تو صبح نہار منہ پئیں۔ بعض لوگ 2 ٹائم بھی پیتے ہیں، اگر قبض بہت زیادہ رہتی ہے تو آپ اسے 2 ٹائم کریں، لیکن واش روم میں 2-4 منٹ 5 منٹ اس سے زیادہ نہ بیٹھا کریں، اور آپ استعمال کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ خود مجھے دعائیں دیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ، بالکل ٹھیک اور ہو باقی جائیں گے۔ چیزیں جیسے بڑا گوشت ہوا، اچار ہوا، بینگن ہوا، یہ چیزیں استعمال نہ کریں، اور ساتھ میں یہ احتیاط ہے کہ اپنے آپ کو قبض ہونے نہ دیں۔ بالکل، ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک، میری پیاری سہیلی کون بات کر رہی ہیں؟ میں روبینہ ہوں، نوٹی گڑھ۔ اچھا روبینہ، کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ عید مبارک۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ آپ سب کو، میٹرو کی پوری ٹیم کو بہت بہت عید مبارک، اور حکیم صاحب کو بھی بہت بہت عید مبارک۔ خیر مبارک۔ حکیم صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ میرے ہسبینڈ کو کووڈ ہوا تھا، تو اس کی وجہ سے شاید ان کی مطلب جو بھولنے کی عادت ہو گئی ہے، ان کو کچھ باتیں بھول جاتے کبھی کسی وقت، پھر ان کو یاد دلانا پڑتی ہیں، تو ایسا مطلب اس کے لیے میں کیا کروں تاکہ ان کو باتیں یاد رہ جائیں؟ بھول جاتے ہیں اکثر، کوئی بھی بات کو بھول جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے میری پیاری سہیلی، میں فون بند کروں گی، اس کے بعد حکیم صاحب سے بھائی کو جواب دیں گے۔ بالکل بالکل، آپ ہم کو کال رکھ جی، میری دیجیے، بہن حکیم صاحب آپ کو بتاتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ فار کالنگ، اللہ حافظ۔ جی حکیم صاحب، آپ نے ان کی بات سن لی ہے؟ میں ریپیٹ دیکھیں، کروں؟ کووڈ ہوا تھا اور پھر اس کے بعد ان کو بھولنے کی شکایت ہوگی۔ ہاں، اب روبینہ جی نے اپنے ہسبینڈ کو اتنی ٹینشن دی ہے تو بھولنے کی شکایت ہوگی نا، بیچارے ٹینشن لے لیتے ہیں وہ۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہاں، ہوتا۔ میں خواتین کے ہمیشہ ساتھ دیتی ہوں، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ ہاں نہیں، ماشاءاللہ بہت اچھی ہیں یہ، اور اللہ تعالیٰ ان کو شوہر کی اور شوہر کو ان کی خوشیاں نصیب کرے۔ آمین ثم آمین۔ دوسرا یہ ہے کہ جن لوگوں کو بھی کووڈ کے بعد جو عام طور پہ دماغی، جسمانی، اعصابی کمزوری ہو جاتی ہے، تو بھولنے کی بھی شکایت ہو جاتی ہے، تو آپ نے لینا ہے مغز بنولا اور مغز اخروٹ، یہ 2 چیزیں لے لیجئے گا، مغز بنولا اور مغز اخروٹ، یہ دونوں ملا لیں، ان کو کچل لیں،
پھر اس کی ایک چائے والی چمچ ایک گلاس دودھ میں ملا کے ایک ٹائم روزانہ پئیں. آپ دیکھیے گا آپ کی میموری اتنی اچھی ہو جائے گی اور تمام جسم کی طاقت کے لیے بھی بہتر ہے. مغز بنولا کی یہ کوالٹی ہے کہ یہ انزائٹی ڈپریشن کو بھی دور کرتی ہے اور آپ کی نیند بھی بہتر ہو جائے گی. ویری گڈ. ایک ہوتی ہے نا فضول قسم کی نیند آنا کہ بار بار نیند آ رہی ہے, نیند پوری نہیں ہو رہی ہے, تو ایسی صورت میں بھی آپ نے مغز بنولا استعمال کرنا ہے, آپ کی نیند نارمل ہو جائے گی. اور اگر آپ کو بالکل نیند نہیں آ رہی ہے تو اس سے آپ کو نیند ایسے وقت پہ آئے گی جس پہ آپ سونا چاہتے ہیں. جیسے رات کی نیند ہے آپ کی 8 گھنٹے کی پوری ہونی چاہیے, تو آپ کو 8 گھنٹے کی نیند ضرور پوری ہوگی. کس مقدار میں ان کو کس ٹائم لیکن آپ 100 گرام لے لیں مغز بنولا اور 100 گرام اخروٹ لے لیں, اس کو چھلکے اتار لیں, اس کو ملا لیں دونوں کو اور اس کو کچل لیں. پھر اس کی ایک چائے والی چمچ ایک گلاس دودھ میں ملا کے ایک ٹائم روزانہ پئیں, رات کو پئیں یا صبح میں پئیں. اچھا, انشاءاللہ میموری ان کی فرسٹ کلاس ہو جائے گی, نیند بھی بہتر ہو جائے گی. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو جیسے بات کرتے کرتے لوگ بھول جاتے ہیں نا کہ میں کہاں تھا, میں کیا بات کر رہا تھا, پھر یاد کرنے سے بھی یاد نہیں آتا. تو یہ انشاءاللہ یہ چیزیں شارٹ میموری اور پچھلی میموری دونوں بہتر ہو جائے. تو کووڈ کے بعد یہ ہوتا ہے جی, جنرل ویکنس ہوئی ہے لوگوں کو, ظاہری بات ہے ایک تکلیف سے گزرتے ہیں لوگ, اور اللہ پاک سب کو زندگی دے, زندگی موت کے پاس ہوتا ہے انسان. تو اس میں یہ ہے کہ کمزوری ہو جاتی ہے, بلکہ دماغ, معدہ, باڈی سب چیزیں ویک ہو جاتی ہیں. بالکل. پھر اس کے بعد ری گروتھ میں تو ٹائم لگتا ہے, کور کرنے میں تو ٹائم اور لگتا ہے. بس ہم کووڈ کے بعد بات کر رہے تھے نا, تو کووڈ کی بات ہماری کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی. جی بالکل. دیکھیں کووڈ میں یہ ہے کہ جو آپ کا ڈاکٹر آپ کو مشورہ دے گا آپ اس پہ بھی عمل کریں گے. دوسرا یہ ہے کہ فاصلہ رکھیں, ویکسینیشن اپنے آپ کو کروائیں اور خوش رہیں. اب دیکھیں آپ کی طبیعت میں تھوڑی سی بھی چینجنگ آتی ہے, آپ اپنے قریبی معالج کو دکھا دیں. کوئی طوفان اٹھ رہا اس کو پہلے سے روک دو. بالکل. یہ سنا مکی جو تھی دیکھیں یہ پیٹ خراب کرتی ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ یہ معدے کے لیے بہت زیادہ بہتر ہوتی ہے. دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا, جو کووڈ کا علاج ڈاکٹرز جو کر رہے ہیں جہاں تک ہم نے دیکھا ہے وہ اینٹی ملیریا سے کر رہے ہیں, اینٹی الرجی سے کر رہے ہوتے ہیں, اور ساتھ میں کچھ اور بھی چیزیں ہوتی ہیں, لیکن وہ تو ان کی فیلڈ اپنی بہتر جانتے ہیں. وہ جو ہماری حکمت کے اندر جو اینٹی الرجی ہے وہ بنفشہ کے پتے ہیں, اور اینٹی ملیریا جو ہے وہ گلو کی لکڑی ہے. ٹھیک ہے. اب گلو کی لکڑی 1 انچ کا ٹکڑا اور بنفشہ کے پتے 1 چمچ. یہ ہم کنٹینیو کرتے ہیں. حکیم صاحب ایک کالر ہیں آپ کے لیے. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی, کون بات کریں, کہاں سے؟ وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی بھائی فرمائیے. اچھا, کال ہی ڈراپ ہو گئی. ان کو میری آواز بار بار آ رہی تھی, آئی تھنک انہوں نے والیوم کھولا ہوا تھا. ٹھیک ہے. ہاں دیکھو, میں نے اسی لیے کہکشاں عرض کیا کہ پہلے آپ اپنے معالج سے مشورہ کریں گے, ٹھیک ہے, لیکن احتیاطی طور پہ یا جن کو کووڈ ہو چکا ہے وہ اپنی میڈیکیشن جاری رکھیے, اپنے ڈاکٹر کا مشورہ جاری رکھیے, اور ساتھ میں ایک ٹائم یہ قہوہ بنا کر پیئیں. گلو کی لکڑی 1 انچ کا ٹکڑا اور بنفشہ کے پتے 1 چمچ, 1.25 کپ پانی میں ڈالیں, جوش دے دیں, قہوہ بن گیا. 1 کپ کسی بھی ٹائم بنا کر پئیں. آپ دیکھیے گا یہ اینٹی الرجی بھی ہے اور اینٹی ملیریا بھی ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ کووڈ کے جو جراثیم ہے انہیں ختم کرنے میں بہت جلدی مدد دے. اور سنا مکی نہیں پینا؟ سنا مکی استعمال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں, لیکن اس سے یہ ہے کہ تھوڑا سا پیٹ خراب ہو جاتا ہے, خراب ہو جاتا ہے. اور پھر میں نے پیشنٹ کے لیے بہترین. جی, اور میں نے سنا ہے کہ جو پھر سنا مکی یوز کرتا ہے اس کے علاوہ اس کو پھر راحت نہیں ملتی, وہ پھر واش روم نہیں جا پاتا, بعد میں عادت ہو جاتی ہے نا, ایسا عادت ہو جاتی ہے. میں نے جب کووڈ ہوا تھا, جو پہلا فیز آیا تھا کووڈ کا, حکیم صاحب لوگوں نے اس قدر سنا مکی ڈونیٹ کی ہے, اور ہر جگہ ویڈیوز پہ سنا مکی جو کہ بہت سستی ملتی تھی, یہ سب کی ویڈیوز کی وجہ سے, وائرل ہونے کی وجہ سے اس کے دام اور اس کے ریٹ جو ہے وہ بہت بڑھ گئے. 120 روپے کلو سنا مکی تھی جی, اس کی قیمت چلی گئی تھی 2600 روپے پہ. دیکھیں 120 روپے کلو والی چیز 2600 پہ چلی گئی. ایسا نہیں کرنا چاہیے, چاہے وہ ہول سیلر ہو چاہے دکاندار ہو, ایسا نہیں کرنا چاہیے. بلکہ آپ کوشش کرتے کہ 126 روپے جیب سے ڈال کے 4 لوگوں کو دے دیتے. بالکل, اس کا بہت دعائیں ملتی ہیں, بہت دعائیں ملتی ہیں. اجر جو ہے دنیا میں بھی ملتا اور آخرت میں بھی ملتا. سنا مکی اپنی جگہ ہے, لیکن جو نقصہ میں نے بتایا وہ اپنی جگہ ہے. تو آپ جو ہے وہ سنا مکی بھی کہہ رہے ہیں حکیم صاحب کی یوز کر سکتے ہیں, اگر ڈالنا چاہیں تو 1-2 پتے ڈال لیں, ٹھیک ہے, اس سے زیادہ نہ ڈالیں. اوکے, اس سے زیادہ نہ ڈالیں, آپ کو پھر کوئی پرابلم ہو سکتی ہے, پیٹ خراب ہونے کی پرابلم ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور پیٹ ہم جو ڈسکس کر رہے تھے, پیٹ خراب ہونے کا جو مسئلہ سب کو درکار ہے, وہ آپ نے اس کی بتا دی تھی ریمیڈی. بیلگری کا مربع میں نے بتایا. بیلگری کا مربع کھائیں گے تو سیٹ ہو جائے گا. بالکل بالکل. دیکھیں ایک اور چیز ہے, معدے میں تیزابیت ہو رہی ہوتی ہے, بعض لوگوں کو پیٹ جل رہا ہوتا ہے, منہ میں جلن محسوس ہو رہی ہوتی ہے, ہاتھ پاؤں جل رہے ہوتے ہیں, بعض کہتے ہیں مجھے گرمی کی شکایت ہوگی. وہ گرمی نہیں ہوتی, وہ SGPT کا بڑھ جانا ہوتا ہے, وہ تیزابیت ہوتی ہے. جب تیزابیت بڑھتی ہے تو ظاہری بات ہے یوں پھیپھڑوں سے نیچے بھی ہے ان کو جلن اور درد محسوس ہوتا ہے,
اور میدے میں درد ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں آپ نے لینا ہے اسپغول دانہ. یہ اسپغول دانہ براؤن کلر کا ہوتا ہے. اسپغول دانہ یہ آپ لے لیں 50 گرام. تخم بلنگا 50 گرام. گوند کتیرا 50 گرام. گوند کتیرا کو کچل لیں، باقیوں کو کچلنے کی ضرورت نہیں، ان کو ملا لیں آپس میں، مکس کر لیا. پھر اس میں سے 1 چمچ 1 گلاس پانی میں رات کو بھگو دیں یا دودھ میں بھگو دیں. صبح نہار پیٹ اسے شیک کر کے پی لیں. آپ دیکھیے گا پورا دن ٹھنڈا ٹھنڈا گزرے گا. دوسرا یہ جو جلن رہتی ہے، تیزابیت رہتی ہے، پیٹ میں جلن رہتی ہے، ہاتھ پاؤں جل رہے ہوتے ہیں، یہ بھی دور ہو جائیں گے. یہ بھی دور ہو جائیں گے. واہ زبردست جو ہے وہ ٹوٹکا آپ نے بتایا ہے. اچھا، اس ویدر کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا صرف پیٹ نہیں، لوگوں کو وامٹنگ بھی ہوتی ہے، جی الٹیاں ہو رہی ہیں. تو جن لوگوں کو بھی ایسی پرابلم رہتی ہو، یہ بالخصوص جو اسپیکٹ کر رہی ہوتی ہیں پریگننسی کی حالت میں، ان کو بھی نوزیا فیل ہوتا ہے، بی پی لو رہتا ہے، آئرن کی کمی ہو رہی ہوتی ہے. آپ نے لینے 4 دانے آلو بخارا، 4 دانے سوکھے آلو بخارا جو بریانی میں ڈالتے ہیں، وہ 1 گلاس پانی میں ڈالیں اور 1 چائے والا چمچ سونف اسی پانی میں ڈال لیں. رات بھر پڑا رہے، صبح نہار پیٹ شیک کر کے چھان کے وہ پانی پی لیں. ایک تو پورا دن آپ کا دل متلی نہیں کرے گا. یہ جو اس وقت اسپیکٹ کر رہی ہیں حمل کے دوران، پورا دن متلی نہیں کرے گا. نڈھال، بی پی لو، یہ چیزیں بھی دور ہو جائیں گی اور آئرن کی کمی بھی پوری ہونی شروع ہو جائے گی. لیکن پلیز جو آپ کی لیڈی ڈاکٹر نے جو آپ کی میڈیکیشن رکھی ہیں وہ جاری رکھنی ہے. بالکل اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کر سکتی ہیں، یہ بھی کریں. پھر فائدہ اور ہوگا. عام طور پہ اگر آپ کو وامٹنگ ایسی پرابلم رہتی ہے تو 5-10 منٹ پہلے آپ یہ بنا لیں، تھوڑی دیر رکھ لیں 10 منٹ کے لیے اور پھر یہ پی لیں، آپ کی وامٹنگ رک جائے گی. واو دیٹس ویری نائس، ماشاء اللہ. اچھا جی، اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی، کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ جی میں اخلاق بول رہا ہوں کراچی سے. میری والدہ ہیں، ان کی عمر ہے 65 سال، تو ان کو اکثر قبض کی شکایت رہتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کس وجہ سے ہوتی ہے اور اس کی احتیاطی تدابیر کے اور اس کے لیے کیا استعمال کرنا ہے، پلیز یہ بتا دیں. جی بیٹا، ٹھیک ہے، بتاتے ہیں. آپ ہمارا پروگرام دیکھیں. تھینک یو سو مچ بھائی فار کالنگ. جی حکیم صاحب، دیکھیں ڈائبٹک کی وجہ سے بھی ہوتی ہے قبض کی شکایت. عام طور پہ مرغن چیزیں یا بہت زیادہ باربیکیوز یا باہر کی چیزیں کھانے کی وجہ سے بھی ہوتی ہے. ایک وراثت سے قبض کی شکایت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو کوئی ریزن نہیں ہوتا قبض کا، کسی کو بھی کسی وقت بھی ہو سکتی ہے. تو بعض کی پرانی قبض ہوتی ہے جس کی وجہ سے آگے پائلز کی طرف پیشنٹ چلا جاتا ہے. تو جس طرح میں نے کہا اسپغول چھلکا پیا کریں 1 گلاس پانی میں 1 چمچ ڈال کے. اسی طریقے سے ایک چھوٹا سا نسخہ ہے، صرف 2 یا 3 چیزیں اس میں. آپ نے لینا ہے کالی ہڑ 50 گرام، سنا مکی 50 گرام اور ترپھلا جس میں ہڑ، بیڑا اور آملہ ہوتے ہیں، یعنی بڑی ہڑ، چھوٹی ہڑ اور آملہ یہ ہوتا ہے، اور چھوٹی ہڑ ہوتی ہے. یہ ساروں کو ملا لیں، یہ ترپھلا کہلاتا ہے. اور سنا مکی، ان کو 50-50 گرام لے کے ملا کے پاؤڈر بنا لیں. ہر کھانے کے بعد 1 چائے والا چمچ. آپ کو فرق پہلے ہی دن ہوگا، دوسرے دن سے 2 ٹائم کر دیں. اگر آپ دیکھیں آپ کا پیٹ لوز کر رہا ہے، یہ اس کو 1 ٹائم کر دیں، تو یہ آپ کی قبض کی عادت دور ہو جائے گی انشاءاللہ، چاہے جتنا بھی پرانا ہو. جتنا بھی پرانا ہو. آہستہ آہستہ جب ٹھیک ہو جائیں آپ بند کر دیں. ٹرائی کریں، دیکھیں چھوڑنے کے بعد بھی آپ کو قبض نہیں ہو رہا. انشاءاللہ. بالکل. ان کی امی کی ایج جو ہے وہ 65 سال آئی تھنک وہ بتا رہے تھے، تو وہ استعمال کر سکتے اللہ ہیں. اپنی حفاظت میں رکھے. بالکل کر سکتے ہیں. اس سے ہائی بی پی کا پیشنٹ بھی لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. شوگر والے؟ شوگر والے بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ ترپھلا میں کوئی میٹھا نہیں ہوتا اور سنا مکی میں کوئی نمک نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اس لیے تو ان کے لیے بہترین ترپھلا الگ سے لینا ہے، کیونکہ ترپھلا بڑی ہڑ سے بنتا ہے. بڑی ہڑ، بیڑا اور آملہ، یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں. چھوٹی ہڑ آپ الگ سے لیں گے اس کے ساتھ. تو یہ 4 چیزیں ہو گئیں اور 4 چیزیں ہو گئیں. ایک سنا مکی 5ویں چیز ہوگی. بالکل. بڑی ہڑ کا میں نے بڑا سنا ہے، اس کے بڑے فوائد ہیں. ہاں، اس کا چھلکا آپ پیستے ہوتے ہیں، اس کے اندر کی گٹھلی نہیں پیستے بڑی ہڑ کی. ٹھیک ہے. اب باربیکیو کا بتائیے، آپ کہاں جا رہے ہیں باربیکیو پہ؟ میں کہیں نہیں جا رہا، گھر پہ ہی کر رہے ہیں سارے. کر رہے ہیں؟ ہو چکی ہے ایک باربیکیو یا ہماری پھر؟ تو ہو چکی تھی دوسرے دن. ٹھیک ہے. اور بچے سارے کھیلا. ابھی کہاں ہماری وہ بات ہے کہ ہم کیا بات کر دی آپ نے حکیم صاحب، آپ ابھی تک ہی جوان ہیں. میں 19 سال کا ہوں جی وہ تو مجھے پتا ہے. ہاں. لیکن جب وہ دوسرے بچے کھیل رہے ہوتے نا، پھر میرا دل نہیں کرتا. میں انڈر 19 کھیلنے والا ہوں. اچھا اچھا اچھا. تو آپ کو ہوتا ہے کہ بھائی چلیں یہ لوگ ہی کھیلتے رہے، وہ صحیح ہے، ابھی ہم نہیں شروع کرتے. میری بہو ہیں، میرے بچے، بیٹیاں ماشاءاللہ. سب ماشاءاللہ سے بہت اچھی ہیں. اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سب کو ایسی بہو بیٹیاں دے. آمین ثم آمین. بہت اچھی ہیں ماشاءاللہ. ہاں دیکھیں نا، یہ گھر کی رونق ہوتی ہے. جو آپ کے چہرے پہ جو رونق ہے نا، وہ گھر کا سکون ہی بتاتا ہے. ورنہ اگر جو بندہ پریشان ہوتا ہے، اس کے چہرے پہ کہیں نہ کہیں پریشانی دکھتی ہی ہے. میں ایک بات جانتا ہوں، میں اچھا ہوں، سب اچھے.
एग्जैक्टली यही मेरा भी मानना है कि आप अच्छे हैं तो सब अच्छे हैं। अच्छे। आपके अंदर कोई खराबी होगी तो आगे पीछे के माहौल में कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगी। होती हैं। और एक बात याद रखिए, अपनी गलती को तस्लीम करना भी सीख लें, माफी मांगना भी सीख लें और माफ करना भी सीख लें, आपकी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। बिल्कुल, जिंदगी और सुकून आपको मैसर बहुत सुकून होगा। होता है। आपको सुकून होगा कि हाँ यार, आपका ज़मीर जो है ना वो मुतमईन होगा। रात को जब आप सोएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार मैंने जो लेकिन है बच्चों से मशवरा जरूर किया करें, बातचीत जरूर किया करें, बच्चों को हौसला मिलता है। हौसला मिलता है। जो आजकल गैप है ना, कम्युनिकेशन गैप आजकल हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा आ गया, क्योंकि हम अपनी औलादों से बात नहीं करते, वो मोबाइल में लगे हुए हैं, हम भी अपनी जिंदगी में मसरूफ हैं। बच्चों को ऐसा लगता है कि अच्छा जिस दिन ऐसा होता है कि कहीं वो जा नहीं सकते, जैसे अभी बारिश हुई थी तो बच्चों को कहीं राह फरार नहीं थी, कहीं बाहर नहीं जा सकते थे, तो वो जो है ना पेरेंट्स के साथ जब क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं तो उनको भी अच्छा लगता है, बहुत मजा आता है। हाँ। आप यकीन कीजिए, जब बच्चे इकट्ठे होते हैं हम लोगों के सारे, हम एक टेबल पे बैठते हैं, खाना खाते हैं और एक दूसरे से बातें शेयर कर रहे होते हैं, तो एक तो बच्चों का दिमाग खुलता है कि क्या अच्छा क्या बुरे की तमीज जो है उनके अंदर पैदा हो जाती है। दूसरी चीज ये है कि आने वाले वक्तों के लिए अपने आप को वो पहले से तैयार कर रहे होते हैं। बिल्कुल, क्योंकि देखिए टाइम तो अच्छा या बुरा कभी भी आता किसी है। के ऊपर आता रहता है, तो उसमें अपने असाब को मजबूत रखें और ये अलर्ट रहें कि अल्लाह पाक ने जब मुश्किल वक्त दिया है तो अच्छा वक्त भी आएगा इंशाल्लाह, और जब अच्छा वक्त था तो अच्छे वक्त को एंजॉय करें। बचपन का अगर मैं आपको कोई किस्सा जानूं, बकरा ईद के हवाले से, ईद कुर्बा के हवाले से, कभी गाय घुमा रहे हो या बकरा घुमा रहे हो और उसने टक्कर वगैरह मार दी हो, कोई ऐसा कोई वाकया पेश आया था आपके साथ? देखें, ऐसे तो कई वाकयात से भरा हुआ है। मैं बचपन में बहुत शरारती था जी जी। और जो मेरे शरीफ भाई थे वो बड़े होके गुंडे बन गए, और जो शरारती बच्चे थे वो बड़े होके शरीफ बन गए। ऐसा होता है ऐसा सीन वैसे। हुआ है जी। ये। तो मैं बचपन में इतना शरारती था कि हमारे यहाँ चादरों वाली छतें होती थी, तो मैं ऊपर चढ़ के पतंग उड़ाता था। ठीक है। तो कभी कभी मेरे अबू देखते थे ना, आते थे काम से, तो मैं फिर भी पतंग उड़ा रहा हूँ छत पे, बोले ये छत तोड़ेगा। वो नीचे से शोर मचाते थे, मुझे उतारते थे, फिर पीटते थे। तो बीच में कई बार ऐसा हुआ कि कोई पतंग कट के आ रही है, मैं पीछे भाग रहा हूँ। अब मैं भाग रहा हूँ, वो दूसरों की छत पे चला गया हूँ मैं, क्योंकि सबकी छतें जुड़ी हुई थी। अब वहां छत वो कमजोर थी, मैं सीधा आदमी की गोद में। ये अल्लाह का शुक्र है किसी का पंखा नहीं लगा, मुझे कुछ नहीं लगा। अब वो भी देख रहा है, फिर मेरे वालिद साहब के पास लेकर आ रहे हैं। मेरे वालिद साहब मुझे कूटते थे, मेरे वालिद साहब कहते थे यार ये तू क्या चीज है, मैं कितना पीटूं तुझे। यकीन करें मेरे वालिद साहब इतना मारते थे, एक दफा मुझे यहाँ चक मार दिया उन्होंने। अच्छा, क्योंकि वो बोल रहे वैसे पिटाई से तो आप ठीक हो नहीं रहे, सुधर नहीं रहे, तो ऐसे करूं। लेकिन उनका दान टूट गया था। अल्लाह अकबर। तो ये बचपन के जो किस्से होते हैं बकरा ईद से रिलेटेड, अब वो एंड तक मुझे यही कहते थे, मेरा ये वाला दान तुम्हारी वजह से गया, मैं तुम्हें चक नहीं मारता तो ये दान भी नहीं टूटता। तो मैं कहता था अबू ये मेरे लिए एजाज की बात है। और वाकई में वालिदैन की मार, मैं समझता हूँ जिस शख्स ने खाई है वो एक अच्छा इंसान बना है। अच्छा इंसान बनता है। उस वक्त तो आपको लगता है कि प्यार नहीं करते, नहीं, ऐसा करते वैसा करते, लेकिन जब आप बड़े होते हैं, हमारे दिल में ऐसा कभी नहीं आता। हम पता है क्या सोचते थे, यार अब तो गलती हो गई, अब तो अब्बा मारेंगे ही मारेंगे। तो मेरे वालिद साहब इतने आजिज आ गए थे कि बोला मैं कितना मारूं इनको। वो थक गए थे आपको थक गए पीट थे पीट वो। के। अल्लाह अकबर। लेकिन- सबसे ज्यादा आप ही पिटते थे बचपन में? नहीं, मेरा एक और भाई भी था। अच्छा, सब जो है वो मार खाते थे? नहीं, माशाल्लाह से हम लोग 9 भाई थे, माशाल्लाह। और जिसमें से 2 का इंतकाल हो गया अभी, और बाकी हैं हयात हैं, सबके बच्चे हैं। अब जब याद करते हैं ना हम अपने माजी को, और वाकई में वो वक्त बहुत बेहतरीन था। बहुत बेहतरीन हम स्कूल जाते थे, स्कूल से हमारी कोई शिकायत आती थी, वालिदैन फौरी एक्शन लेते थे। आजकल जो है बच्चे को अगर थोड़ा सा टीचर ने डांट लिया, वालिदैन पहुंच जाते हैं, हमारे बच्चे को डांट लिया, हमारे बच्चे को, अरे भाई बच्चे को समझाना भी है। हाँ। आज हम वो बच्चे जो पिट के आए हुए हैं, आप देखें आपके सामने यहाँ बैठे हुए हैं, बिल्कुल लोगों को सुना रहे हैं बातें। आप भी एहतियात कीजिए, आप अपने आप को बनाइए कुछ। और बच्चों क्योंकि की कभी बच्चों एक वालिदैन की मार, एक बात और है, गली में मोहल्ले में कहीं पे भी कोई बड़ा जो होगा वो बच्चे को बिला वजह नहीं डांटेगा। इसी के साथ साथ नाजरीन ब्रेक का टाइम आ गया, तो कहीं जाएगा मत, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह हमारे साथ मुस्कुराते हुए।